السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اکیلے تنہا اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، اللہ کی برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اور تمام سلف صالحین پر، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں اور میری قبر کو عید کا دن مت بنانا، بلکہ مجھ پر درود بھیجنا۔ تم جہاں بھی ہو یا جہاں کہیں سے بھی ہوگے، وہیں سے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 باتیں فرمائی۔ پہلا یہ کہ اپنے گھروں کو قبریں اور میری قبر کو عید کا دن یعنی جمع ہونے کا دن میلہ گاہ نہ بنانا، 2 باتیں۔ اور تیسری یہ کہ مجھ پر درود بھیجنا، تم جہاں کہیں سے بھی بھیجو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس بات سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں۔ اب اپنے گھروں کو قبریں کیسے بنانا ہوا؟ ہم اپنے گھروں کو قبریں کیوں بنائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ نہیں بنانا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن اپنے گھر کو قبر کیسے بنائیں گے ہم؟ اور درود کی بھی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کہیں سے بھی درود پڑھو گے، بھیجو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا درود پہنچ جائے گا۔ بعض لوگ اسی حدیث سے ایک مسئلہ غلط اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا سلام، تمہارا درود خود سنتے ہیں۔ کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول خود تمہارا درود و سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، اپنے گڑھے ہوئے عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول کی دلیلوں کو، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کر اپنے موافق کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہیں سے بھی درود پڑھو، مجھ پر درود بھیجنا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ پہنچ جائے گا میں اور بذات خود سنتے ہیں میں، جواب دیتے ہیں میں، فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہنچ جائے گا، اللہ کی طرف سے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، مجھ تک پہنچ جائے گا، لیکن بذات خود سننے کا عقیدہ وہ ان کا باطل عقیدہ ہے جو انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ یہ پہلی حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بنانا، دوسری حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن گھروں میں نوافل کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے وہ گھر قبرستان کی طرح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ جگہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یا جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہو وہاں قبر نہ ہو، اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہو وہاں قبر نہ ہو، اور جہاں قبر ہو وہاں نماز نہ پڑھی جائے، وہاں مسجد نہ بنائی جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لی اور وہاں ان کی عبادت ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے، گھروں میں نوافل ادا کرو، فرض نماز مسجد کے اندر پڑھو اور نوافل کا اہتمام اپنے گھر پہ جا کر کرو، نوافل گھر پہ جا کر پڑھو۔ اگر گھر پر چھوٹ جانے کا خدشہ ہے کہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے رہ جائے گی تو مسجد کے اندر پڑھ لو، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھو اور نوافل اور سنتوں کا اہتمام اپنے گھروں پر کرو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بچوں کو بھی اس کا شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا جذبہ، اور وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو انہی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات کہ قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نوافل گھر پہ ادا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر وہ قبرستان نہیں ہے، اور جن گھروں میں نماز نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی طرح ہے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہو کہ جن گھروں میں نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا وہ قبرستان کے مثل ہیں، قبرستان کی طرح ہیں۔ جس طرح قبریں عمل اور عبادت سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ قبروں میں نہ تو عمل ہوتا ہے نہ عبادت ہوتی ہے، تو جس طرح قبریں جو ہیں وہ عمل اور عبادت سے خالی ہوتی ہیں، ایسے گھر بھی عمل اور عبادت سے محروم یعنی قبرستان کی طرح ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر مثل قبرستان اور قبروں کی طرح ہیں۔ تو آج کی ہمیں ان دو حدیثوں سے یہ بات معلوم پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو میلہ گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو میلہ گاہ بنانے سے منع فرمایا تو پھر دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے قبر پر جا کر کے میلہ لگایا جائے۔ آج دیکھ لو کتنی ایسی قبریں ہیں جن پر جا کر کے بے شمار مرد اور عورتیں میلہ گاہ پورے عید کی طرح وہاں پر مجمع جمع ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اپنی قبر پر میلہ لگانے سے منع فرمایا۔ چہ جائے کہ دنیا میں پھر کون سی ایسی ہستی ہے جس کی قبر پر میلہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہی لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کا دم بھرنے والے لوگ دیکھو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کس طریقے سے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمایا آج وہی کام دوسرے اور امتیوں کے قبروں پر جا کر کے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے گناہ سے اور نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، اور یقیناً یہ شیطان کی پیروی ہے۔ جب ہم اپنے نبی کے فرمان سے منہ موڑیں گے تو وہ شیطان کی پیروی کہلائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو کثرت کے ساتھ، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، مثال کے طور پر میں نے 1 گھنٹہ مقرر کر رکھا ہے جس میں میں صرف اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تو اے اللہ کے رسول کیا میں یہ کام صحیح کرتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ پر درود بھیج دے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اب میں اس میں سے 15 منٹ 1 گھنٹے میں سے، مان لو 1 گھنٹے کا وقت ہے تو 15 منٹ میں اس میں آپ پر درود بھیجوں گا اور پونا گھنٹے جو ہے میں اللہ سے دعا مانگوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجھ پر اور زیادہ درود بھیجو گے تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اب میں آدھا گھنٹہ آپ پر درود بھیجوں گا اور آدھا گھنٹہ اللہ سے دعا مانگوں گا۔
اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اگر تم اور مجھ پر زیادہ درود بھیجو گے تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب میں 3 حصہ جو ہے آپ پر درود بھیجوں گا، صرف 1 حصے میں اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اور زیادہ مجھ پر درود بھیجو گے تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا وقت میں نے اللہ سے دعا کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اب وہ سارا کا سارا وقت میں بیٹھ کر آپ پر درود بھیجوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی سے یہ بات سنی فرمایا اگر تم ایسا کرو گے جو وقت تم نے دعا کے لیے مقرر کیا تھا اب اگر وہ سارا وقت تم مجھ پر درود بھیجتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی جو جائز تمنائیں ہوں گی اسے بغیر مانگے پورا کر دیں۔ یہ درود کی فضیلت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ اور درود کون سا؟ میڈ ان انڈیا درود نہیں، میڈ ان انڈیا درود نہیں جو انڈیا میں دنیا بھر کے درود ایجاد ہے، وہ درود نہیں، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پڑھنا ہے، میڈ ان انڈیا درود نہیں پڑھنا ہے۔ تو آج اس 2 حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم پڑی کہ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھے جاتے وہ قبرستان کے مانند ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تیسری بات یہ معلوم پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول پر درود بھیجیں گے تو جو ہمارے جائز تمنائیں دل کی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بغیر مانگے ہی پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔